صدقہ خیرات نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, غریبی دور ہو جائے گی. پورے ہمارے مسلمان معاشرے سے غریبی دور کرنے کا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ, عشر اور صدقات کے ذریعے سے دیا ہے, مگر ہم لوگ اس کو پوری طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو اپنے مرضی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں, اس لیے غریبی جہاں کے وہاں رہ رہی ہے. اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری کو بار برداری کا کام لیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں, اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر و مادہ ہیں, 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ, یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوخ کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. دنیا میں مشینری کی ایجاد سے پہلے بہت سارے کام سفر کے, کھیتی کے, سب جانوروں سے لیے جاتے تھے, اور جانور ہی کھانے کے کام آتے تھے, گوشت, پینے کے کام آتے تھے, دودھ, اور بچھانے کے کام آتے تھے ان کے چمڑے, اور مختلف قسم کی خوشنما چیزیں بنتی تھیں کہ سینگوں سے, ہڈیوں سے. غیر معمولی چیزیں اللہ کی نعمت جانور. تو وہ جانوروں کا ذکر یہاں پر اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر ذبح کرنے سے منع کیا گیا. اللہ کے نام پر ذبح کیا تو کھانے کی اجازت دی گئی. پھر ان کے بار برداری سفر استعمال کرنے کے حکم دیے گئے. لیکن لوگوں نے توہم پرستی کی وجہ سے ایسے قوانین بنا لیے تھے کہ بعض کو یہ استعمال نہیں کرنا, بعض کو وہ استعمال نہیں کرنا, اس طرح. تو اللہ نے اس نام سے, انعام کے نام سے سورت نازل کی. اس سورت کا نام ہی ہے چوپائے, یعنی جانور. اب اس میں ان سب کا احکام بیان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اس زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہوا نہایت ہی بنیادی ضروریات میں سے تھے انسانوں کے. غریبوں کے پاس بھی جانور ہوتا تھا, مالداروں کے پاس بھی جانور ہوتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو, الا یہ کہ وہ مردار ہو, یا بہایا ہوا خون ہو, یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے, یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے, تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہ یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کے پیٹ یا ان کے ہاتھوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے, یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں چھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا, اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا, یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو, تو تم محض گمان پر چل رہے ہو اور میری قیاس آرایا کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اس میں ایک اعتراض ہے, پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا, ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ یہ ہے مشرکین کہتے تھے اللہ چاہتا, اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے تھے, ہم اس طرح کی چیزوں کو حرام حلال کے خانوں خود نہیں بناتے تھے. اللہ چاہا بول کے ہم ایسا کریں. گویا اپنی تقدیر کی مجبوری کا ایک بہانہ لے کر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ چاہا بول کے کر رہے ہیں. صاحب ہم تو مجبور بنتے ہیں, انہیں لکھ کیا تقدیر میں بول کے ہم ایسا کر رہے ہیں. اللہ نہیں چاہتا تو ہم بھی نیک ہوتے تھے, آپ کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. اس طرح کا اعتراض کر رہے جو لوگ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ تم جو بات آج کہہ رہے ہیں تم سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کہتے تھے, اور یہ سب محض ایک اعتراض ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ حقیقت اس کا جواب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا ایسا ہم کر رہے ہیں, تو یہ بالکل جھوٹ بات ہے. کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے, ایک آدمی شراب پی رہا ہے, اس سے بولے صاحب شراب نہیں پینا چاہیے, حرام ہے, کیوں پینا؟ صاحب میری تقدیر میں اللہ لکھے بول کے پی رہا ہوں, ایسا بولتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو یہ بتانا چاہیے, پوچھنا چاہیے تقدیر میں شراب پینا لکھا ہوا ہے بول کے تم کو کیسا معلوم ہوا؟ تم تو اپنی مرضی سے پی رہے, شوق پورا کرنے, منورنجن کرنے, نشے میں دھت ہونے کے لیے پی رہے, اور سہارا لینے کے لیے اللہ نے
کہیں لکھی ہوئی تم کو معلوم نہیں ہے، خود اپنی مرضی سے کام کر کے اللہ پہ ڈھکا رہے ہو، تو ایسے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آج کل ایسے اعتراضات بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ خطبہ جمعے میں پڑھا جاتا ہے پورے دنیا کی مسجدوں میں، من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو لوگ بول رہے ہیں بعض تبدیل کا انکار کرنے والے، اللہ ہی کسی کو ہدایت دیتا، اللہ ہی کسی کو گمراہ کرتا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم مجبور ہیں، سب لکھا ہوا ہے پہلے سے طے کر کے رکھا نہ میاں، اب ہمارے کو دنیا میں مست بھیجے ہیں خام اٹھا کے آزمانے کے لیے، جو لکھے ہوئے ہم کرنے والے ہیں۔ تو یہ اعتراض تبدیل کے نہیں ماننے کا نتیجہ ہے۔ تبدیل میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں تبدیل میں، کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہم کرنے پر مجبور ہیں فطری طور پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اپنے علم سے جان کر لکھا ہے کہ یہ بندہ آگے چل کے کیا کام کرنے والا ہے دنیا میں، کس پر اس کی موت آنے والی ہے، اللہ کے علم ہے، تو لکھ کے رکھا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والا ہے، بس اتنی بات ہے، نہیں چونکہ اللہ نے ایسا لکھا ہے اس لیے ایسا کرنے والا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب یہاں سے پورے سورت کا خلاصہ ہے، ایک رکوع ہے، اب تک کی جتنی باتیں یہودیوں کی مشرکوں کی تھی کہ وہ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے، یہ جانور حلال وہ جانور حرام، اور پیٹ پہ لگا ہوا تو ایسا، اور اس کو ہڈی کو چربی لگی تو ایسا، یہ عورتوں کے لیے جائز ہے وہ مردوں کے لیے ناجائز، اس طرح کی جو باتیں تھیں، ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب بکواس ہے، تمہاری خود ساختہ من گھڑت ہے، اب آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، کس کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب 10 احکام ہیں اس میں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 10 کمانڈمنٹ بالکل ایسے ہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے، اور یہ 10 احکام ایسے ہیں، عقیدہ ہے، عمل ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، برتاؤ ہے، اور زندگی کی تمام ضرورت کے عنوانات کے تحت جتنی چیزیں آ سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر ہیں، اور یہ مکے کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی اسلامی حکومت نہیں بنی، دستور اسلامی نافذ نہیں ہوا، وہیں پر یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہے، اسلام کیسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، کیسی سوچ اور فکر بنانا چاہتا ہے، کیسے معاملات طے کرانا چاہتا ہے، یہ سب یہ 10 احکام کے اندر آ گئے۔ اس میں خاص بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجیے آپ اے نبی آؤ میرے پاس میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ گویا لوگوں کو جمع کرنا، قرآن پڑھ کے سنانا یہ نبیوں والا کام ہے، لیکن آج قرآن پڑھ کے سنانے کے لیے جمع کرنے کا مزاج ہی نہیں لوگوں، بلکہ لوگ اعتراض کرتے صاحب ان سے مدرسے کے فارغ ہیں، قرآن سنانا سمجھانا یہ تو 14 علوم ہونا، اس طرح کی کنڈیشن جو لوگ لگا رہے ہیں کہ قرآن سنانے کے لیے 14 علوم ہونا، وہ غلط بات ہے۔ بات یہ ہے 14 علوم ان کو ہونا جو قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں یا تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ 14 علوم ہونا چاہیے، لیکن جو 14 علوم کے حامل ہستیوں نے وہ تفسیریں لکھی، اس تفسیر کو پڑھ کے سنانا، اس میں سے سبق کیا ہے، درس کیا ہے ہمارے لیے آج یہ بیان کرنا، اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک زبان آگے تو کافی ہے جس زبان میں تفسیر لکھی گئی۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے نبی لوگوں سے کہیے کہ آؤ میرے پاس میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندی لگائی ہے، اب وہ احکام سنیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ یہ آیتوں میں 10 احکام دے کے آخر میں فرما رہے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہ فرما رہے کہ یہی وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما، یہی میری سیدھی راہ ہے، جس کی دعا ہر نماز میں ہم کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنے کے ان اصولوں کو اختیار کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ کیا اصول ہے وہ؟ پہلا یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک کے بارے میں اس سے پہلے بات بتائی گئی۔ دوسرا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج بہت سے دیندار لوگ بھی ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ ماں باپ کا بیان ہے تو اولاد کا بیان بھی آ گیا، فرمایا کہ اولاد کو قتل ہی نہیں کرنا، تعداد نہیں گھٹانا کھانے والوں کی، یہ سمجھ کے کہ کہاں سے کمائیں گے، روزی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا بے حیائی کے بعد بے شرمی کے کام کھلے میں ہو چھپے میں ہو ہرگز اس کے قریب نہیں جانا۔ آج ساری دنیا میں بے حیائی کو رواج دیا جا رہا ہے، اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اب مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے، پیدائش کے اعتبار سے پاپولیشن مسلمانوں کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے۔ آگے چل کر 20-25 سال کے بعد نوجوان نسل مسلمانوں کے پاس رہتی، کافروں کے پاس نہیں رہتی۔ تو یہ دنیا بھر کے کافر لوگ 200 سال آگے کے پلاننگ بناتے ہیں، تو وہ پلاننگ جس پر وہ ناکام ہو گئے تھے وہ پلاننگ ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے خاندان کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایسے بیماریوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں جس سے آگے چل کر نسل ہماری کم ہو جائے، جیسے کہ ان کی ہو گئی۔ اس کی خاطر بے حیائی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بے حیائی کا سب سے بڑا ذریعہ آج ٹی وی ہے، پہلے زمانے میں فلم تھا، تو ٹی وی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے بہت بے حیائی بے شرمی کی چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور ٹی وی کے ذریعے سے جو چینل ہیں، اکثر چینل جو بلو فلموں کے گندگی کے ہیں، اسرائیل کے اسپانسرشپ سے وہ جاری ہوتے ہیں، مسلم ملکوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ کائے کے لیے ہماری نوجوان نسل کو خواہشات کا غلام بنایا جائے، بری عادتوں میں مبتلا کیا جائے، ان کی جوانیوں کو جو ہے ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں گے موبائل فون کے ذریعے سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے ٹی وی سے بھی فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ یہ سب بے حیائی پھیلانے کے ذریعے بن گئے ہیں، عاشقی معشوقی گندگی سب کچھ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اور ابھی امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے پاکستان کے اندر ہجڑوں کی، جسم فروشوں کی اور مردوں عمل خاملود کرنے والوں کی کانفرنس کر کے ان کو جو ہے بہت بڑھاوا دیا ہے۔ اور مجھے میرے پاس ایک SMS آیا اور کل اسدالدین اویسی بھی تقریر میں بولے کہ حیدرآباد میں امریکی قونصل خانہ یہ جو ہمارا سفیر ہے کی اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حیدرآباد میں بھی ایک کانفرنس ہو ہجڑوں کی، جسم فروشوں کی اور عمل خاملود کے کام کرنے والوں کی۔ یہ سب کیا ہے؟ بے شرمی کے کاموں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس کو سیکس ورکر کا نام دیا گیا ہے، کن کو فاحشہ ہوتا ہے، گویا وہ ایک انڈسٹری ہے، اس کے یہ ورکرس ہیں، ان کے کچھ حقوق ہونا چاہیے۔ یہ سب کیا مثال بنا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرما دیا بے حیائی بے شرمی کے کام چاہے کھلے ہوں یا علانیہ ہوں ان کے قریب نہیں جانا۔ قریب نہیں جانا ہے وہ کرنا نہیں، وہ تو نہیں کرنا ہے مگر اس کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ ہمارے گھر میں ایسا ٹی وی کا کوئی پروگرام نہیں دیکھنا چاہیے جس کے اندر بے حیائی کی کوئی چیز نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرنا۔ کسی جان سے مراد کوئی بھی جانور کے نہیں، مرغی بچے وقت نہیں، انسانوں کو ناحق نہیں ماننا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو قتل ہو رہا ہے، مسلمان پرانے شہر کے اندر بدنام ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہو رہا ہے۔ تو انسان کی جان محترم ہے، ناحق نہیں قتل کر۔ حق کے ساتھ مارنا کیا ہے؟ بدلے میں مارنا حق ہے، مگر اسلامی نظام ہونا چاہیے قصاص میں مارنے کا۔ شادی شدہ ہو کے زنا کرا اس کو مارنا حق ہے۔ اسلام میں چلتے چلتے مسلمان رہتے رہتے عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، ہندو بن گیا، جا کے ہندو بچے سے شادی کرنے کے لیے مندر میں جا کے فوٹو لگا کے پھیرے پھر لیا، اس کو مارنا جائز ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو۔ تو ایسے کچھ چیزیں ہیں جس کو مارنا جائز ہے۔ باقی چھوٹی مکان خالی نہیں کرا خطر، رشتہ طے کرتے ہوئے ہو بولے بات انکار کر دیا خطر، آپ موٹر سائیکل بیچ سکتے کہ آگے بڑھ کے خطر، یہ اسلام میں نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، یہ جان اللہ نے محترم ٹھہرائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان باتوں کی اللہ نے تم کو نصیحت، تاکید اور وصیت کی ہے، شاید کہ تم سمجھ سے کام لے کر زندگی صحیح گزارو۔ اس کے بعد فرمایا یتیم کے مال نہیں کھا جانا، جو کمزور ہے اس کے مال کی تم حفاظت کرنا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھتے پھرتے رہتے ہیں ہم، کون کمزور ہے، ڈاکومنٹس کس کے پاس کچے ہیں، کن کے پاس ایسا ہے کہ مر گیا لیکن ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، ایسے گھروں کی تلاش میں کہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کون عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہے، اس کے پاس کوئی زور نہیں ہے، کرایہ دار بن کے جا کے اس کے گھر پہ آؤ،
ارے کمزوروں کے تو حق ادا کرنے کے لیے تم تیار ہو فرمان اللہ تعالیٰ، تو یتیم کا مال نہیں کھا جانا، مگر ایسا طریقے سے پھر جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کو واپس کر دینا، نام تول میں انصاف کرنا۔ ساتھ یہ قرآن ہے، قرآن مذہبی مقدس کتاب ہے، مگر اللہ تعالیٰ نام تول، لین دین، معاملات، بے شرمی کی باتوں سے روکنا، قتل نہیں کرنا، خون نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی روحانیت کی چیزیں ہیں؟ روحانیت تو یہ ہوتی ہے کہ ذکر کرنا، اللہ ہو ایسا بولنا، آسمان ہل جانا، زمین پھٹ جانا، ایسی باتیں لکھی ہوئی نہیں، پورے معاملات کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہمارا دین آسمان کے اوپر کی باتیں نہیں کرتا، زمین کی سطح کے اوپر کی باتیں کرتا ہے، انسان کو درست کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ دین انسان کو، معاشرے کو، ماحول کو، نظام حکومت کو، سب کو بدل کے انصاف پہ، عدل پہ چلانا چاہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ یتیم کا مال نہیں کھا جانا، پھر ناپ تول میں پورا انصاف کرنا، اور یہ انصاف جتنی ذمہ داری اتنا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ۔ جو ذمہ داری میں نہیں ہے، تھوڑا بہت کسی سے کم چلے گا، کسی میں زیادہ چلے گا، اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، معاملہ چاہے تمہارے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ پڑے، تو بات انصاف کی بولنا، لڑائی جھگڑے میں انصاف کی بات کی گواہی دینا۔ لیکن کوئی تقریر کرے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو فلاں پارٹی کے خلاف میں ناانصافی سے پوری باتیں بول رہے ہیں، انہیں ایسا، اس کی بیوی ایسی، اس کی بیٹی ایسے، انہیں فلاں ہے ایسا بول کے اس کو بدنام کر رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ تقریروں میں بولنا بھی غلط ہے، بیان بازی میں بھی لکھنا اخباروں میں غلط، وہ بھی غلط ہے، غلط کتابیں لکھنا وہ بھی غلط ہے، انٹرنیٹ پہ اپنا انٹرویو دے کے، غلط انٹرویو دے کے لوگوں کو دماغ موڑ دینا غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ بات جب کرو انصاف کی کرو، علم کی کرو، گمراہی کی مت کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک وعدہ ہے اللہ سے ہمارا، ایک عہد ہے، ایک خرید و فروخت کے بیع کی طرح سے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے جنت کے بدلے ان کی جان مال خرید لیے۔ کب خرید و فروخت ہوئی ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی بیچ دیا ہم اپنی جان، کلمہ پڑھتے ہی بیچ دیا اپنا مال۔ اب وہ مال ہمارا نہیں، اللہ کی امانت ہے، یہ جان ہمارے لیے اللہ کی امانت ہے، یہ مال اور یہ جان کو وہیں لگائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ سے جب کلمہ پڑھ کے عہد کیے ہیں اس کو پورا کرو۔ ان باتوں کی اللہ نے تم کو تاکید کی، نصیحت کی اور وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اللہ کا یہ فرمان ہے، صراط مستقیم میری یہی ہے، اس پر چلو، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت چلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھ کے کیا کیا؟ ہاتھ میں ایک لکڑی لے کے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اس کے بعد ٹیڑھے بھی کے لکیر ہے۔ تو اللہ کے رسول بعد میں فرمایا کہ جو سیدھی لکیر ہے یہ دنیا سے لے کے جنت تک جانے والی، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ ٹیڑھے لکیر جو ہے شیطانوں کے راستے ہیں، انسانوں کے نفس کے راستے ہیں، غلط حکومتوں کے راستے ہیں، رسم و رواج کے راستے ہیں، جس پر انسان چلتا ہے تو پھر سیدھا راستہ اس کو نہیں ملتا۔ مثال میں بیان کیا اللہ کا مثال، جو صراط مستقیم اللہ سے روزانہ مانگ رہے ہیں وہ ہے یہ 10 باتوں میں، اس کی پابندی کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو یہ خلاصہ ہے قرآن کے درس کا، یہ خلاصہ ہے قرآن کی تعلیم کا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے صاحب، یہ کون ٹکڑے ٹکڑے کر لے دین کو؟ عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے جو
جو دین کو ٹکڑے کر لیے اور گروہ گروہ بن گئے، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور آج مسلمان اپنے دین کو ٹکڑے کرتے ہیں، گروہ گروہ بن گئے، یہ امام کی پیروی اور بغیر امام کی پیروی، یہ مسلک، یہ جماعت ایک جگہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک قائد نہیں، ایک امام نہیں، گروہ گروہ بن جا رہے ہیں، ہر ایک کے پاس چند چیزوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے، دوسری چیزوں کی گھٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے نبی، قیامت کے دن اللہ کے رسول پہچانیں گے ان لوگوں کو جو دین کو ٹکڑے کرتے ہیں، بعض کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دین کے بعض تقاضوں کو بالکل پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر گروپ بنا لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے وصول کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس کے بعد جو ترجمہ آ رہا ہے قربانی کی دعا ہے، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں کہی تھی، ہر قربانی کے موقع پر مسلمان یہ پڑھتا ہے۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر تاج چکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں پر سورۃ الانعام ختم ہو گئی اور اب سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، پارہ بھی آدھا ہو گیا ہے۔ سورۃ الاعراف جو ہے، جنت میں کچھ لوگ جائیں گے، جہنم میں کچھ لوگ جائیں گے، تو کچھ لوگ بیچ میں کچھ کوٹ پہ ٹھہر جائیں گے، ان کی نیکیاں بھی زیادہ نہیں ہوگی کہ جنت میں جا سکے، گناہ بھی زیادہ نہیں ہوگے کہ دوزخ میں جا سکے، تو ان کا معاملہ معلق رہے گا۔ ان کا بیان ہے اس کے اندر ایک جگہ پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھ دیا۔ یہ سورۃ الاعراف مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا واقعہ کھول کے بیان کیا ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے جتنی اہم ضرورت کی چیزیں تھیں پوری اس کے اندر بیان کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت دو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دھاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی سزا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات پوچھ کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزش ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیغمبروں سے پوچھنے والے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچایا کہ پہنچایا، اور اس وقت کی ان کی امت سے، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھنے والے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت کا تم لوگوں نے کیا جواب دیا، تو یہ گواہی لی جانے والی ہے۔ اب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو پیغمبر کی لائی نصیحت تھی تم نے لوگوں تک پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا، کیا جواب دیا؟ اس لیے ہمیں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، غیر مسلموں کو اسلام سے دعوت کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ ان دن اعمال تولے جائیں گے، پلڑے نیکیوں کے جن کے جھک جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے،
گناہوں کے پڑے جن کے جھک جائیں گے یا نیکیوں کے پڑے جن کے ہلکے ہو جائیں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اللہ جانتا ہے کیسی ترازو ہے، لیکن ترازو میزان قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اللہ کا دربار سجے گا اور اس دن ہم سے گواہی لی جائے گی. اور ہم اگر اس دن ناکام ہو گئے، ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس دن کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کا بھی شکر ادا کرتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز میں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں برائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی کھاد میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹکرایا ہوا. یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے صدر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. انسانی تاریخ کے ابتدائی ایام اس میں بیان کیے گئے. کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا کہ پہلا انسان کون تھا، کیسے اس کی ولادت ہوئی تھی اور کہاں رکھا گیا تھا. یہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے وہی کے ذریعے سے ہم کو بتایا. ورنہ موجودہ زمانے کے سائنسدان ہڈیوں کو دیکھ کے، مٹی کو دیکھ کے، پتھروں کو دیکھ کے اس کی عمر بتا رہے ہیں. اس کے بعد اسے اندازہ لگا کہ یہ ڈائنوسار تھا، یہ وہ تھا، اس کو دم تھی انسان کو پہلے، وہ کیڑا تھا، مکوڑا تھا، اس کے بعد بنتے 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 لنگور بندر بنا، اس کے بعد دودھ جھڑ کے انسان بنا. یہ سب قیاس، یہ گمان حقائق نہیں ہوتے ہیں، یہ تھیوری انسان کی بنائی گئی. اللہ نے حقیقت بتا دی کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، بنانے سے پہلے پلان بنایا اور ایک انسان کو خلیفہ بنا کر آزمانے کے لیے بھیجنے کے اہتمام کیا. تو یہ دنیا بنایا اس کے لیے، پھر وہاں جنت میں ان کو رکھا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے ایک دشمن کو بھی کھڑا کیا. اس کا نام ہے شیطان، ابلیس. وہ بہرحال جنوں میں سے اس کا آدم سے ہمیشہ کی مخالفت اور دشمنی کا وہاں پر مظاہرہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سب کرے لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی کے مقابلے میں بلند و برتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تجھے حق نہیں کہ اپنی بڑائی کا گھمنڈ عمل کرے. میرا حکم ماننا تیرے لیے اصل فرض تھا، اس کے بجائے تعلیم کر کے میں بڑا انہیں چھوٹا میں بڑا، یہ بولنا یہ گمراہی ہے. نکل جائے ایسے دھتکارا. تو اس دن سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی اور مہلت لے کے اس نے کہا اللہ مجھے موقع دیجیے، آپ جس کو خلیفہ بتا رہے ہیں اور زمین میں انتظام دے رہے ہیں، اس کے بعد حساب میں کامیاب ہوتے جنت دینے والے ہیں، آپ اتنے بڑا تاج پہنانے والے ہیں، میں ثابت کرتے تمہیں لائق نہیں، میرے کو موقع تو دیجیے، جا میرے کو موقع ملا. تو اس نے کہا اب میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے پر بیٹھ کر رکھتا ہوں. تو شیطان صاحب سیدھی خانے کے کمپوں کے راستے میں نہیں ہے، شیطان سنیما تھیٹر کے راستے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، شیطان جو ہے کلب کے راستے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے. ادھر جانے والے تو اس کے چہرے سے پہلے سے انہیں اصل میں ہمارے راستے پہ مسجد کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے.
نیکی کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ جو بھی بھلائی کا کام کریں وہاں بیٹھا ہوا ہوں. اس نے چیلنج کیا میں سیدھے راستے میں بیٹھ کے بڑھتا ہوں. کیسا ہوگا؟ آگے پیچھے دائیں ہر طرف سے گھروں گا. اور پہلا کیا کام کروں گا؟ نا شکرا بناؤں گا. اس لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے. اور بھی بہت سے کام اس نے کہا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ آگے آئیں گے. لیکن شیطان میرا اللہ کا ناشکرا بنانا چاہتا ہے. ناشکرا پر کفر ہے اور شکر گزاری ایمان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مہلت دے دی اور ان کو رکھا جنت میں. تو بھٹکانے کے لیے آ کے درخت کا پھل کھلا دیا. اس کے بعد کپڑے اتر گئے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکار کے کم بھی کی. میں تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا بلا دشمن ہے؟ میں تم کو منع نہیں کیا تھا کہ درخت کے پاس نہیں جانا. تو اس وقت پکارے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدایا ہم نے اپنی جانوں میں ستم ڈھایا، ظلم ڈھا لیا. اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. معاف کر دیجیے مالک. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پاک کر کے دنیا میں ان کو اتارا اور فرمایا اب تم کو دنیا میں رہنا ہے، وہیں تم کو گزر بسر کرنا ہے، وہیں تمہاری موت آئے گی، وہیں مٹی سے ہم تمہارا زندہ کر کے اٹھائیں گے، وہاں میری ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو تم کو کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ اصل ہے کشمکش کی جگہ. شیطان ایک طرف بلا رہا ہے، رحمان ایک طرف بلا رہا ہے. ہم رحمان کا کھا رہے ہیں، اب کس کے گن گاتے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. لہذا شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. اس کا طریقہ بہکانے کا کیا ہے؟ قسم کھا کے یقین دلاتا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے کرو، میرے کو کوئی فائدہ نہیں. میں جو بتا رہا ہوں لائٹ مارے تو کس کا فائدہ ہے؟ تمہارے جیسے کو فائدہ ہے. سیٹیں بجائے تو کیا ہوتا؟ تم کو مزہ آتا. شراب پیتے کیا ہوتا؟ تم گولے ہوتے صاحب سکون آجا. جھوڑا بڑا کیا ہوتا؟ زبردست پیسہ صاحب جو چاہے خرید سکتے پیسہ. ایسے ہی کیا؟ تو جتنے کام ہے تمہارے فائدے کے لیے بتا رہا ہوگا. تو شیطان ہم کو فائدے کے راستے بتا کر بھٹکانا چاہتا ہے اور ہم کو وہ فائدے حقیقت میں نقصان کے گھڑے میں لے جانے والے ہیں. کافی سچے مومن وہ ہیں جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں اسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو. اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. آدم اور شیطان کا قصہ بیان کرنے کے دوسرے رکوع میں فوراً لباس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرا اور فرمایا لباس ہم نے اتارا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور لباس اس لیے پہننا چاہیے کہ آدمی کے لیے زینت بنے، موسم کے اثرات سے بچائے اور اس کے قابل شرم حصوں کو چھپائے. اس کے لیے ہم نے لباس پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ. حالانکہ لباس تو ہم بنا لے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے. پھر فرمانے کہ دیکھو شیطان نے تمہارے اصل ماں باپ کو جو بھٹکایا تھا وہ شرمگاہیں کھولنے کے لیے کپڑے اتروا دیا تھا. اس کی چال یہ سب سے بڑی اہم چال ہے. پہلے حملہ کہاں کرتا ہوں؟ نازک جگہ پہ کرتا، وہ ہے بے حیا بنانا. لہذا شیطان کے دامن پر مبتلا نہیں ہونا، لباس صحیح استعمال کرنا اور عبادت کے موقع پر اپنے پورے لباس سے آراستہ رہنا، اس کو نصیحت کیا جاتا ہے. لیکن آج پھر شیطان کا چال چل رہی ہے ہمارے پر. شیطان کیا کرنا ہمارے لباس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہا. اچھے خاصے پینٹ کو پھاڑ کے ہاف پینٹ بنا لے رہے ہیں اور گھٹنے کے اوپر دکھانا حرام ہے. کس کو دکھانا حرام ہے؟ کسی کو بھی سوائے بیوی کے، سب کو دکھا سکتے، کسی کو نہیں دکھا سکتے آپ. مگر یہ ہاف پینٹ پہن رہے ہیں مسلمان بچے، مسلمان محلوں میں چل رہے پھر رہے. جب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ہاف میں سے کوارٹر تک بھی اندر دکھ رہا ان کو، پورا ٹپا کھانے تک جا رہا راستہ میں. میرے بھائیوں، اور لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ ٹی
शर्ट जींस पैंट पहन रही, जरा झुके तो पूरा टी शर्ट और जींस पैंट टी शर्ट हट जा रहा, कहाँ तक दिख रहा मैं देख लो। ऐसे गंदे उड़िया किस्म के लिबास हमारे लड़कियां पहन रही, कोई बुढ़ा आदमी नहीं रोक रहा, कोई बाप नहीं रोक रहा, कोई माँ नहीं रोक रही। अब इंतहा ये हो गई है कि बुढ़े भी ऐसे चुस्त हैं कि साइज कितना है जिसको देख लो। तो शैतान असल में लिबास के रास्ते से बेहया बनाने के लिए, शर्म का खोलने के लिए पहला काम करता। वहाँ से जब बेहया इंसान हो जाता तो क्या होता? हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान बेहया हो जाता है तो फिर हर बुरा काम उसके लिए आसान हो जाता है। जब हया रहती है हर नेकी उसके अंदर आ जाती है। तो हया बहुत कीमती ज़ेवर है और आज पूरा कल्चर बेहयाई का है। इसका मतलब है कि शैतान का राज दुनिया में चल रहा है। कहाँ है रहमान के बंदे जो उसका मुकाबला करें? कहाँ पैगंबरों के मानने वाले कि उसकी तहजीब को मिलिया मेट करके इस्लाम की, अल्लाह की, रहमान की दी हुई तहजीब को जारी करें? ये सवाल है। ऐ बनी आदम, हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ पियो और हद से तजावुज़ न करो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने खुदा की बख्शी हुई पाक चीज़ें ममनू कर दी। कहो ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए है और क़यामत के रोज़ तो खालिसतन इन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। ऐ नबी, इनसे कहो मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये है बेशर्मी के काम, खा खुले हो या छुपे, और गुनाह और हक़ के खिलाफ ज़्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुताबिक तुम्हें इल्म न हो कि वो हकीकत में उसने फरमाई है। हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर की ताख़ीर और तक़दीम भी नहीं होती। और ये बात अल्लाह ने आगाज़ तख़लीक़ में साफ फरमा दी थी कि ऐ बनी आदम, याद रखो अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयत सुना रहे हो, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इस्लाह करेगा उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। और जो लोग हमारी आयत को झुटलाएंगे और उनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे वही अहले दोज़ख होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। आखिर उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयत को झुटलाए। ऐसे लोग अपने नविश्ते तक़दीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए पहुँचेंगे। उस वक्त वो उनसे पूछेंगे कि बताओ अब कहाँ है तुम्हारे माबूद जिनको तुम खुदा के बजाय पुकारते थे? वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकिर हक़ थे। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह जिन्होंने जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पेशरो गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहाँ जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गिरोह पहले गिरोह के हक़ में कहेगा कि ऐ रब ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अज़ाब दे। जवाब में इरशाद होगा हर एक के लिए दोहरा अज़ाब ही है मगर तुम जानते नहीं हो। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा कि अगर हम काबिल इल्ज़ाम थे तो तुम ही को हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अज़ाब का मज़ा चखो। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज़ न खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुजरना। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। इनके लिए तो जहन्नम का बिछोना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना। ये है वो जज़ा जो हम जालिमों को दिया करते हैं। बखिलाफ इसके जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं और इस बाब में हम हर एक को उसकी इस्तिताअत ही के मुताबिक जिम्मेदार ठहराते हैं, वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ गदुरत होगी उसे हम निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे कि तारीफ खुदा ही के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। हम खुद राह ना पा सकते थे अगर खुदा हमारी रहनुमाई न करता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक़ ही लेकर आए थे। उस वक्त निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन अमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। ये दोज़ख का जो बयान आया कि जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, यहाँ तक कि ऐसे लोगों के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलना इतना नामुमकिन है जितना कि सुई के नाके से ऊँट का गुजर जाना। तो कौन लोग हैं? तो वो लोग हैं, यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है और उसके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज़ नहीं खुल जाएंगे। यहाँ
قرآن مجید کا انکار، قرآن مجید کے خلاف طرز عمل کرنے والوں کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ قرآن کی مخالفت سے بچائے۔ اس کے بعد جنت میں جانے والوں کو بیان میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دلوں کی کدورت دور کر دے گا۔ اس سے معلوم ہے کہ انسانوں میں بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ کلمہ ایک، اللہ ایک، رسول ایک ہوگا۔ جیسا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی تھی، صحابہ تھے مگر ہو گئی تھی، آپس میں جنگیں بھی لڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام ایسی طرح کی جتنی باتیں ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر یا دل کی کدورت کی بنیاد پر، اللہ اس کو دور کر کے ان کو بھائی بھائی بنا کے پاک کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ جنت میں جائیں گے تو وہ یہ بولیں گے کہ اللہ نے ہم کو سیدھی راہ دکھائی، اللہ کے فضل سے ہم اس راستے پہ چلے، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے ہم جنت میں گئے۔ اس طرح سے جنت میں جانے کے بعد اب کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جنت میں جانے سے محروم رہیں گے، اب ان کا بیان آ رہا ہے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھرے گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین ہم پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ یہ ایسا نقشہ ہے جنت کا، جہنم کا، اس کے بیچ کے لوگوں کی گفتگو کا کہ کوئی ذریعہ ہمارے پاس معلوم کرنے کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت سے، مہربانی سے ہم کو آنے والے دن جو ہیں پیش آنے والے خبر ازب اس سے ہم کو خبردار کر کے بتا دیا۔ نقشہ یہ ہے کہ جنت کے لوگ جنت میں جانے کے بعد دوزخوں سے پکار کے بات کر کے بولیں گے۔ وہ دوزخی کون ہے؟ ان کے زمانے میں دعوت کا انکار کرنے والے، بولے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے جنت کی نعمتوں کے، ہر چیز ہم کو مل گئی، تم سے جو تکلیف کے عذاب کے وعدے تھے تم کو بھی پورے ہو گئے کیا؟ دوزخ کے لوگ مایوسی سے پکار کے بولیں گے ہاں، جو دھمکیاں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے دیے تھے وہ پورے ہو گئے۔ تب اس کے بعد یہ دونوں جنت اور دوزخ کے لوگ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں ایک پورٹ حائل ہو جائیں گی۔ پورٹ کا نام ہے آراف، سورت کا نام بھی آراف۔ اس پورٹ پہ کچھ لوگ ہوں گے جو نیوٹرل رہیں گے، نہ دوزخ میں گئے نہ جنت میں گئے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو یعنی نیکیوں کا پہلو اتنا خبیر ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، نہ منفی پہلو گناہوں کا پہلو اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رکے رہیں گے اور اللہ کے فضل سے امید لگائے ہوئے ہوں گے اور کہ انہیں جنت نصیب ہو جائے۔ اور امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالیں گے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے بعض گناہ گاروں کو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے۔ تو ایسے لوگوں کے گناہ بھی اتنے نہیں ہیں کہ دوزخ میں ڈال سکے، ان کو تو شاید سزا دیے بغیر ہی تھوڑے سے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ نہ نیکیاں پورے ہیں نہ گناہ پورے ہیں، یعنی دنیا میں ایسی زندگی گزارے دونوں طرف بین بین رہے۔ تو وہ لوگ اب بات کرنا شروع کریں گے، دوزخی اور جنتی کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ اپنے خیافے سے یعنی آواز کے اس سے کسی اور چیز سے پہچان کے پکار کے بولیں گے جنت والوں سے کہ سلام ہو تم پر، جنت والوں کو سلام کریں گے ان سے، اور ان کو سلام کر کے کیا کہیں گے ان کو کہ سلام ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر امیدوار ہیں۔ تو کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے، سلام ہو تم پر پڑھیں گے۔
اس کے بعد جب ان کی نظریں نیچے پھریں گی تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنت والے دکھیں گے نہیں، خالی قیافے سے پہچانے ہوں گے، کیونکہ جنت اور بلند رہے گی، یہ اس کے بیچ میں رہیں گے، اور اس کے نیچے جو ہے دوزخ رہیں گی، نظر آئیں گی ان کو۔ تو جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھرے گی، یعنی نظر آئیں گی دوزخ ان کو، دیکھیں گے وہ، تو وہاں وہ نظر پڑتے کیا پکاریں گے؟ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان ظالم لوگوں میں ہم کو شامل مت کیجیے آپ، یعنی دعا مانگے اللہ یہ دوزخ والے جو ہیں ان کے ساتھ ہم کو مت ملا دیجیے۔ پھر یہ دوزخ کی چند بڑی بڑی ہستیوں کو پکار کے بات چیت کر کے بولیں گے کہ دیکھ لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلے سے ہوا تھا تم کو مل گیا نا پورا سزا تم کو۔ تم ان لوگوں کو جو نیک تھے، دیندار تھے، ان کے حالت کو دیکھ کے پرانے کپڑے پھٹے ہوئے، پیمر لگے ہوئے، کوئی مال نہیں، اسباب نہیں، غریب لوگ دین پہ چلتے تھے، تو مذاق اڑاتے تھے اور تو کہتے تھے دنیا میں اللہ ہم کو کچھ بھی نہیں دیا تو مرنے کے بعد کیسا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ، آج دنیا میں ہم کو دیا تو آخرت میں بھی دے گا۔ جب تم ایسا بولتے تھے، آج وہی پھٹیچر لوگوں کو اللہ نے بلند مقام دیا ہے، جنت دیا ہے، اپنی رضا سے سرفراز کیا ہے، اور تمہارے پاس جو جتھے تھے، دولت تھی، لشکراں تھے، آج تمہارے کوئی کام نہیں آئے۔ یہ اس طرح سے ان کو ٹوکیں گے، بولیں گے۔ تو اس وقت یہ دوزخ کے لوگ اب اعراف والوں سے جواب نہیں دیں گے، جنت والوں کو پکاریں گے اے جنت کے لوگوں تھوڑا پانی ہماری طرف کلی کر دو، کیونکہ ان کو پانی نہیں ملے گا، پیپ گرم کھولتا ہوا پانی، جنت کا کچھ پانی ہمارے اوپر ڈال دو، کچھ کھایا ہوا کھانا بچا ہوا جھوٹا جھاٹا کچھ کھانا پھینک دو۔ اس سے معلوم ہو رہا کہ کتنی ذلت ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے وہاں پر جو دنیا میں بڑے بڑے ترخان تھے، بڑے بڑے سردار، بادشاہ، ملکوں کے سربراہ اور ایسے ایسے فلم ایکٹر، کرکٹ پلیئر، دنیا میں ایک آٹوگراف کے لیے پیچھے پھرتے تھے مگر وہ بے دین تھے۔ ایسے لوگ ہم پکاریں گے جنت والوں کو۔ ان کی بستی کا کوئی غریب آدمی تھا، رکشے والا تھا لیکن دیندار تھا، اس کو پکار کے بولیں گے بھائی صاحب تھوڑا پانی پھینکیے، بھائی صاحب تھوڑا کھانا پھینکیے۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں خیر خیرات کرتے تھے، وہاں خیر خیرات کرنے پہ دل بڑا کر کے ارے تھوڑا دے تو صاحب زیادہ لو ہمارے پاس سے نہیں بولیں گے۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں اللہ نے آج حرام کر دی ہیں تم جیسے لوگوں پر، ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں پھینک سکتے۔ منگا کوئی آدمی اس کو کھاتے ہوئے بیٹھے ہیں، ذرا دو نوالے دیجیے بول کے کوئی آدمی آیا، دادا میرے دادا بولے تو کتنا دل کرتا، ان کا دل کتنا کرتی گا اس وقت جب جنت والے جواب دیں گے کہ تم کو ہم کچھ نہیں دیتے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس وقت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح اس دن کی ملاقات کو دنیا میں ہم بھلا دیتے تھے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے تھے، اس لیے آج ہم ان کو بھلا دیں۔ اس لیے قرآن میں آگے آئیں گا لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح تم مت بن جاؤ، نسوا اللہ جو اللہ کو بھلا دیے، فانساہم انفسہم اللہ نے ان کا نفس ان سے بھلا دیا۔ اللہ کو یاد رکھنا، اس کی نعمتوں کی قدر کرنا، اللہ پر ایمان کو تجدید کرتے رہنا اور نیک کام کرتے رہنا تاکہ ہم جنت کے مستحق بننا، اسی کی کوشش میں لگنا۔ یہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، نہیں معلوم کب ہماری زندگی کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ آمین۔ دعا رمضان کے زمانے کی اہم دعا ہے جو آپ یاد کرا رہے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا دیجیے، اللہ ہم سب کو آگ سے بچا دیجیے، اللہم اجرنا من النار۔ یہ آراف کے بارے میں ایک چھوٹی سی روایت ہے جی سنائیے۔ جو جب آراف کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت بعض صحابہ نے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا دے، چاہے آراف کے پر کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے۔ حضرت عمر جیسے صحابی، ان کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں دوزخ کی آگ سے بچ گیا تو کافی ہے، چاہے آراف کو نقصان نہ کیا۔ اور ہمارے پاس تھوڑا عشق نبی دل میں آ گیا تو بس کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کام کی ضرورت نہیں۔ تو دین آگ سے بچنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، بہت بڑی چیز ہے آگ سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو آگ سے بچائے، جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ اس لیے رمضان میں جو دعا زیادہ کرنے کی سکھائی گئی ہے، اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، میں اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روزے دار کو زیادہ دعا کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ اس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اپنے
وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کتابیں ہیں، خبردار ہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک وہ پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تمام کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کو پکارو چپکے گڑگڑاتے ہیں، دعا کرنے کا بیان ہے، دعا عبادت ہے۔ دوسری یہ کہ زمین کی اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد نہ برپا ہو، لڑائی جھگڑا قتل خون، یہ بہت سے ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، یہ زنا بدکاری کرنا، سب یہ فساد کی چیزیں ہیں نا، مگر یہاں پر جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارنا بھی فساد ہے بتایا جا رہا ہے، عقیدے کا فساد، بگاڑ بھی فساد ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم یہاں سے پیغمبروں کے واقعہ شروع ہو رہے ہیں۔ اب تک کیا تھا؟ کائنات کی حقیقت، انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا اصل دشمن کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جو امتحان میں ڈالا تھا اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، ہواؤں کو بھیجتا ہے، آسمان زمین سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یہ سب بتانے کے بعد اب پیغمبروں نے اس دعوت کو جو لوگوں تک پہنچایا تھا ان کے ساتھ قوموں نے کیا رویہ اختیار کیا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو کس طرح سے سب ہستی سے مٹا دیا۔ کئی پیغمبروں کے واقعات ایک کے بعد آ رہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم شریک گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات سناتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من بنایا۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی
دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والوں میں نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ جائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کی طرف ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام تھا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یہ کئی پیغمبروں کے واقعات
پھر اس قوم کا انجام، اس قوم کا طرز عمل، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار، یہ سب واقعات آئے ہیں۔ آخر میں جو شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا وہ پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ آج اسی پہ عمل کر رہے ہیں دنیا بھر کے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی اور برما کے بدھسٹ، جہاں مسلمان بہت صدیوں سے آ کے آباد ہیں۔ ان کو یا تو بدھسٹ بنانا چاہتے ہیں، نہیں تو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو بھاگ کے کہیں جان بچانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اخبار کی اطلاع کے مطابق بدھسٹ لوگوں نے 10,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا وہاں پر۔ اب مسلمان آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے کہیں ان کو کچھ اندھیرے کے ساتھ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن ان ملکوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے وہاں پر نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایسی بے بسی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں۔ ان کی زبان پہ وہی دعا ہے جو قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ ان کمزور بے بس مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے لیے جنگ نہیں کرتے تم لوگ، جو کمزور پا کے دبا لیے گئے ہیں، جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، پروردگارا ہماری مدد کے لیے کسی کو کھڑا کر دیں۔ آج یہ پکار بلند ہو رہی وہاں سے، ان کی چیخیں نوٹ ہو رہی ہیں اللہ کے پاس، مگر کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایسے برما کے مسلمانوں کے لیے ہم یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے، مگر ایک کام تو کر سکتے ہیں، وہ کم سے کم ان کے لیے دعا ہے۔ چنانچہ برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے سعید آباد کے کچھ نوجوانوں نے ایک اہتمام کیا ہے، وہ اعلان میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ برادران اسلام السلام علیکم۔ برما و آسام میں معصوم و بے قصور مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ، عالمی میڈیا خود ساختہ حقوق انسانی کے علم بردار مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ امت واحدہ کا ثبوت دینے کے لیے مظلوم مسلمانوں پر ہو رہے مظالم سے نجات دلوانے کے لیے بارگاہ رب العزت میں قنوت نازلہ دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ملی حمیت کا ثبوت دیں، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے یہاں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں۔ تاریخ 30 جولائی 2012 بروز دن ظہر کی نماز میں عیدگاہ اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں نماز پڑھی جائے گی اور ظہر میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ من جانب مسلمانوں نے حیدرآباد، یہ عیدگاہ اجالے شاہ بالکل قریب میں ہے اور ظہر کی نماز 2 بجے ہوگی۔ 30 تاریخ کا دن یاد رکھیے، پیر کا دن، کل اتوار ہے، اور آپ تمام ظہر کی نماز یہاں ادا کر کے کم از کم برما کے مسلمانوں کے لیے اور آسام کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے دربار میں ایک پیش کیجیے کہ اللہ ان کی مصیبت کو ٹلا دے۔ یہاں 9واں پارہ شروع، 8واں پارہ ختم ہو گیا ہے، 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی ایسا کام کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، آپ کے کلام میں سے جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں، خاص طور پر وہ 10 احکام جو پورے دین کا خلاصہ ہیں، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، آپ کے اس کلام میں سے مختلف پیغمبروں کے واقعات ہم نے سنے جس میں نبیوں کی مخالفت اور شرک پر چلنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اے اللہ، ہمیں نبیوں کی مخالفت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، قرآن کی مخالفت سے بچا لیجیے اور شرک سے ہم کو بچا لیجیے۔ اے اللہ، نبیوں کو ماننے والوں سے دنیا کے ظالموں نے، کافروں نے ظلم ستم کیا، بستیوں سے نکال دیا، ان پر ظلم ستم کے مصائب اور پہاڑ توڑے۔ اے اللہ، آپ کی مدد آئی اور ان کی نصرت ہوئی۔ اے اللہ، ایسے ہی آج عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، خاص طور پر برما کے مسلمانوں کی، آسام کے مسلمانوں کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔
اللہ کوئی مسلمان ملک میں غیرت نہیں ہے جو ان کی مدد کے لیے فوج لے کے پہنچے. چند طالبان نے اعلان کیا ہے اگر سلسلہ ظلم کا نہیں رکے گا تو ہم حملہ کریں گے. اے اللہ ان کے اس اعلان میں جان بھر دیجیے, ان کے اس اعلان کے مطابق اقدام کی صلاحیت کو عطا فرمائیے. اللہ مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہماری کیجیے, اور اس حفاظت کے لیے خود ہم کو کھڑے ہو کے تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے, مجاہدین اسلام کی نصرت فرمائیے. جو لوگ بے قصور جیلوں میں قید ہیں اللہ ان کی نصرت فرمائیے, ان کی ضرورتیں پوری فرمائیے, ان کی عبادتیں قبول فرمائیے, ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام